میاں محمد نواز شریف PMLN کے لیڈر 4 سالہ سیلف امپوزڈ ایگزائل کے بعد فائنلی پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے جب بھی نواز شریف کا ذکر آتا ہے تو کچھ ٹرمز یا ہیش ٹیگز ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، جیسے XPM، لنڈن، ایگزائل، پیناما پیپرز، کورٹ کیسز، ڈسکوالیفائڈ وغیرہ۔ لیکن نواز شریف کے 4 ڈیکیڈز پر ایکسٹینڈڈ پولیٹیکل کریئر کو سمجھنے کے لیے ان ہیش ٹیگز کو ایک آرڈر سے اور تھوڑی ڈیٹیل سے پراپرلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1949 میں لاہور میں ایک کشمیری فیملی میں پیدا ہونے والے نواز شریف نے پنجاب یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی اور اپنی فیملی کا بزنس جوائن کر لیا۔ سنا ہے ان کو کرکٹ کا بھی بہت شوق تھا۔ پالیٹکس انہوں نے 1976 میں جوائن کی، 1981 میں پنجاب کے فائنانس منسٹر بنے اور 85 میں چیف منسٹر، اینڈ فائنلی 1990 میں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے۔ اس کے بعد 2 بار اور 1997 اور 2013 میں بھی وہ PM بنے، لیکن اپنی تینوں ٹرمز وہ پوری نہیں کر سکے اور ان کا یہ ایگزائل پہلا ایگزائل نہیں ہے۔ پہلی ٹرم میں اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان غلام اسحاق خان نے انہیں بطور PM ریموو کر دیا۔ دوسری ٹرم میں مارشل لاء لگ گیا اور نواز شریف کو کرپشن اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا پلین ہائی جیک کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی، لیکن پھر انہیں پریزیڈنشل پارڈن مل گیا اور انہیں جلا وطن ہو کر سعودی عرب جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ وہاں 7 سال رہے، یہ ان کا پہلا ایگزائل تھا۔ تیسری ٹرم لیکڈ پیناما پیپرز کی وجہ سے ٹائم سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ ان کیسز میں نواز شریف پر کرپشن اور ان کی فیملی پر ناجائز ذرائع سے آف شور ایسٹس بنانے کے الزامات لگائے گئے۔ یہ ہمارے خاندان کے نجی اور ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے۔ فیصلہ آیا کہ نواز شریف نے متحدہ عرب امارات میں اپنی جاب ڈکلیئر نہیں کی، اس لیے انہیں بطور PM ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور عمر بھر الیکشن سے بھی بین کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں کچھ کیسز میں 10 سال قید بامشقت اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے 10 سال کی سزا ہوئی ہے اور مجھے سیدھا جیل خانے میں لے جایا جائے گا، لیکن پاکستانی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر PTI نے الیکشنز جیت کر گورنمنٹ سنبھال لی۔ نواز شریف کو میڈیکل ریزنز اور ٹریٹمنٹ کے لیے لنڈن جانے کی اجازت مل گئی اور 4 سال سے اب تک وہ وہیں تھے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رائیولری تو اپنی جگہ، لیکن نواز شریف کا آرمی کے ساتھ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ریلیشن رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی نواز شریف فائنانس منسٹر بنے تھے۔ بعد میں نواز شریف نے اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI، جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف دیگر پارٹیز کا الائنس تھا، اس کی قیادت سنبھالی اور الیکشنز جیت کر 1990 میں PM بھی بنے۔ 1988 میں بننے والی اس IJI پر الزام ہے کہ یہ بھی آرمی کی سپورٹ اور مرضی سے بنی۔ بہت سے ایسے انسیڈنٹس بھی ہیں جن میں نواز شریف اور آرمی کے ریلیشن شپ سٹرین رہے۔ نواز حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات اس وقت ابھر کر سامنے آئے جب ڈان لیکس منظر عام پر آئیں، جس کے بعد حکومت کو بہت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح نواز شریف نے DGISI اور آرمی چیف جنرل باجوہ کو اپنی حکومت ختم ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مطلب آرمی کے ساتھ نواز شریف کے ریلیشنز اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ نواز شریف کی گورنمنٹس کی گورننس کی اگر بات کریں تو اپنی حکومت کے تینوں ٹینیورز میں وہ بڑے روڈ پروجیکٹس، بجلی کے بڑے پروجیکٹس اور کامیاب نیوکلیئر ٹیسٹس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔